محمد شعیب انڈیا سے، اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پر تانے دیتے ہیں اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی تانے دیتے ہیں، معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے اس لیے میں اپنے میکے میں نہیں بتاتی ہوں۔ میرے شوہر مجھے کچھ بھی لا کر دیں تو احسان جتاتے ہیں کہ تو اس لائق نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس بات پہ بگڑ جائیں، مجھے بہت بے عزت کرتے ہیں، اگر میری غلطی نہ ہو اور میں جواب دوں تو مجھے مارتے بھی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، رو رو کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری مدد کیجیے۔ دیکھیں، آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، معاملہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے، اتنا بگڑ گیا اور کتنا بگڑے گا۔ تو بعض لوگ محبت سے نصیحت سے بات سمجھ لیتے ہیں، بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ معاملات بگڑیں اور مارے کھائیں اور بلا وجہ کی جو ہے نا تانے سنتے رہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ سچ بول رہی ہیں، غلط بیانی کر رہی ہیں، بعض دفعہ شوہر غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے بیوی کے بارے میں، بعض دفعہ عورت غلط بیانی کر رہی ہوتی ہے، تو جب تک دونوں طرف سے حالات نہ سنے جائیں بات پتہ نہیں چلتی کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ لیکن بہرحال اگر صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جو کچھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا وہ سچ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو، تاکہ وہ آپ کے شوہر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ ٹائٹ کریں اور ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ فیروز صاحب یو پی سے، میری بیوی 3 سال سے اپنی ماں کے گھر ہے، بات کرتا ہوں تو طلاق مانگتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے میں اپنے والد اور والدہ کو چھوڑ دوں، وہ بولتی ہے یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے اور نہیں بن رہی بیوی کی ماں باپ کے ساتھ، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ماں باپ سے الگ قریب میں کہیں گھر لے کے دے دیں، تاکہ آپ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، بیگم کی خدمت بھی کرتے رہیں۔ اس کے بعد بھی وہ بدتمیزی کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں، سوچ لیں کیا کرنا ہے، رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے اس کو۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، میں ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کو راضی کر لیا ہے، مگر میری والدہ کا کہنا ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا ہماری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بھائی، یہ ابا سے بول دیں کہ ابا، اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو یا ہماری بہن کو طلاق ہو گئی اور پھر کوئی دوسرا اچھا رشتہ آ رہا ہو اور وہ بھی یہ کہے کہ میں طلاق یافتہ سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ بے عزتی کی بات ہے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ تو اس لیے سوسائٹی میں اس کو ختم کریں، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو، طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کر لیں آپ ایسی کی تیسی۔ استغفر اللہ، یعنی آپ سمجھتے میرا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے ان مسائل میں، تو یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ لڑکی غلط خاندان کی ہے پھر بے عزتی کی، تو طلاق یافتہ ہونا بے عزتی کی بات نہیں ہے، لڑکی کا خاندان ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو بھلے وہ طلاق یافتہ ہو، بے شک وہ کنواری ہو، دونوں صورتوں میں اس سے نکاح نہ کریں۔ پرتگال سے کسی نے پوچھا، میں مسلمان ہوں، شادی شدہ ہوں، اپنی لائف میں خوش ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، لیکن ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر تم نہیں کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں شادی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن گنہگار ہوں گا، اگر وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی اور اس طرح مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں، اس لڑکی سے کہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، چاہے میں آپ سے شادی کروں یا نہ کروں، شادی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کا شادی سے تعلق نہیں ہے۔ تو اسلام اگر دین برحق ہے تو آپ نے قبول کرنا ہے، دین برحق نہیں ہے تو قبول نہیں کرنا آپ نے، اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے دین برحق ہے، لہذا آپ قبول کریں اسلام، تو اس کو شادی سے نہ جوڑیں۔ باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی کو دل سے اسلام پسند ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تو مجھ پہ آزمائشیں بہت آئیں گی، تو ایسی صورت میں غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے سے کہتی ہے، بھائی میں اسلام لاتی ہوں لیکن مجھے کہیں سہارا تو ملے، مجھے کوئی بیوی تو بنائے، تو اگر ہم بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو پھر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اسلام لے آؤں گی، اگر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہ آزمائش میں نہیں آ سکتی۔ تو بھائی اس خاتون سے کہیں کہ دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں، اس کو ظاہر نہ کریں دنیا کے سامنے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ اسلام قبول کر لیں، آپ کو پتہ ہے اگر بتا دیا اس نے تو بہت مارتے ہیں، رشتہ دار جان سے بھی مار دیتے ہیں بعض دفعہ، تو اس سے کہیں لڑکی سے کہ بھئی تم اسلام تو قبول کرو نا، کلمہ شہادت پڑھ لو، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرو، تو باقی اللہ معاف کرنے والا ہے، جب سمجھو کہ بھئی تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے تو پھر اپنے اسلام کو نمایاں کر دو، ظاہر کر دو۔ تو اگر اس پہ بھی ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی سہارا دے گا تو ہم مسلمان ہوں گے، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کوئی سہارا دے تو ہم پھر اس کو اعلان کریں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام نہ لانا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک محرومی کی بات ہو جائے گی کہ ایک عورت کو مسلمان کرنے کا موقع ملا تھا، آپ نے ضائع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ
تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت کی یوں سمجھ لیں کہ BMW آپ سمجھ لیں. تو بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک کو ہدایت دے. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا. بہرحال آپ شادی نہیں کرتے اور وہ کفر میں مرتی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے. لیکن ایک آخری بات یہ کہ اگر اس لڑکی کو اسلام دل سے پسند نہیں ہے، صرف شادی ہی کے چکر میں کر رہی ہے، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس کو خطرات ہو، اسلام لانے میں یا نہ لانے میں کوئی خطرات نہ ہو اس کو، تو محض آپ سے شادی کے چکر میں کر رہی ہے، پھر نہیں کریں بھائی. پھر بولیں بھائی اسلام اللہ کا دین ہے، اس کے کسی کی شادی سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے پھر بولیں بھائی تم مسلمان ہونا ہے ہو، نہیں ہونا ہے نہیں ہو، شادی میری مرضی، کرنا ہوگا کروں گا، نہیں کرنی ہوگی نہیں کروں گا. محمد شعیب انڈیا سے اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے. شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا. تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف ہیں. ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے. یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح 3 طلاقیں منہ سے نہیں نکالتے وہ. تو یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. ایسی صورت میں عورت حلالہ کر کے، جو ایک تو حلالہ معاہدے کے ساتھ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، معاہدہ کر کے حلالہ کرتی ہیں، شوہر کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں کہ میں بہت اب اچھی زندگی گزرے گی، پھر دوبارہ وہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب شوہر یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بولو کہ بکواس مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے پاس جا کے بیان کیا کرو. اگر تم نے رکھنا ہوتا نا 3 دفعہ لفظ زبان سے نہ نکالتے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندوق کی گولی کسی کو مار دے اور بولے بھائی میں غصے میں آ گیا تھا میں نے چلا دی. تو اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ اب جب طلاقیں ہو گئی ہیں، خاتون کو چاہیے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں عدت کے بعد اور اسی مرد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اللہ کی قدرت اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا خاتون کو اس دوسرے مرد کے ساتھ نہیں وہ زندگی اچھی گزر رہی تو کسی بھی شوہر سے طلاق مانگی جا سکتی ہے. اگر شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد سے طلاق مانگ لی جائے بعد میں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزار. بالفرض اگر وہ دے دیتا ہے طلاق تو پھر عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں. پھر اللہ نے اجازت دی ہے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن پھر دیکھ بھال کے نکاح کیا جائے. اس طرح سے اگر کوئی حلالہ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن پہلے سے زبان سے یا تحریر سے معاہدہ کرنا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. عظیم صاحب انڈیا سے کیا میں اپنے غیر مسلم دوست کو ان کی تہوار کی مبارکباد دے سکتا ہوں یا نہیں؟ غیر مسلموں کی جو تہوار ہوتے ہیں نا، جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح سے بھی شرکت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی خوف ہو خطرہ ہو تو نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. بس ریزرو رہیں، نہ مبارکباد دیں نہ کوئی غلط جملہ کہیں کوئی زبان سے، کوئی جس سے اس کو تکلیف ہو. محمد انس پاکستان سے اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی سید کو گالی دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. نہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. سید کو سید ہونے کی وجہ سے تھوڑی برا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی کسی برے عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے. عبداللہ رحمان ملتان سے کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری اہلیہ میرے نکاح میں ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت جب کرتے ہیں تو میرے جسم سے پانی نکلتا ہے جس کو مدی یا منی کہتے ہیں. میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے، جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں. نہیں جی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ناپاک ہے. اچھا، جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن مفتی صاحب اگر یہ خشک ہو جائے تو یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کپڑے پر کس جگہ لگا ہے، کیونکہ یہ بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے، نشان نہیں چھوڑتی، تو کس جگہ کو دھوئیں؟ اگر نہ دھوئیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا نامناسب لگتا ہے اور ذہن میں خدشے کی وجہ سے نماز متاثر ہوتی ہے. لمبی ڈیوٹی تقریباً 15 گھنٹے ہونے کی وجہ سے نماز کے ٹائم بار بار کپڑے تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں. مہربانی فرمائیں، اس وجہ سے کافی عرصے سے میری نماز قضا ہو رہی ہے اور مجھے آہستہ آہستہ ڈپریشن ہو رہا ہے. نماز قضا کرنا اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، خوب سمجھ لیں. باقی یہ جس جگہ لگے تو اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں. اگر خشک ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں لگی ہے تو بھی اندازے سے. تو اس میں 100% یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ کہاں لگی ہے. اندازہ لگائیں بھئی یہاں لگی ہوگی، دھو لیں، بس نماز پڑھ لیں، اس میں زیادہ ٹینشن میں نہ جائیں. اور یہ ناپاک ہے، میں نے کہیں نہیں کہا کہ پاک ہے یہ.
پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا حلال ہے؟ آپ نے ایک بیان میں کرپٹو کرنسی کو متشابہات میں شمار کیا اور اس سے بچنے کو بہتر قرار دیا، لیکن پھر بھی کیا جب تک یہ متشابہات میں سے ہے تو میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں؟ اگر میں اس سے کوئی پیسے کماؤں اور کسی حلال بزنس میں انویسٹ کروں اور مستقبل میں کرپٹو کرنسی کے حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو کیا میرا بزنس حرام ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے تو منع کر رہے ہیں، مستقبل میں حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو پھر کیا کہو گے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں جو اس کے ماہرین ہیں نا وہ بہت ہی اختلاف ہے ان میں، اس لیے علماء کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو اس کے سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے ہم نے جب آرا لیے ہیں تو وہ خود ہی اس کو ایکسپلین کرنے میں ان کی آرا بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے یا حلال ہے، فتویٰ نہیں دے رہے ہم اس بارے میں، اور اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ آج ہم حلال کہہ دیں لوگ شروع کر دیں، کل ہم کہہ دیں حرام ہے تو ایک بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج ہم کہہ دیں حرام ہے اور لوگ بچیں، کل ہم کہہ دیں حلال ہے تو لوگ کو کہیں گے لو بھائی آج ہم کتنا پیسہ کما لیتے۔ تو ایسی ہی چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال حرام واضح، کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہات میں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو آپ دارالعلوم کورنگی رابطہ کریں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اسی طرح جامع الرشید میں بھی دیگر جو سینئر علماء ہیں، ابھی تک کوئی مضبوط رائے نہیں ہے۔ کچھ جونیئر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ان کی رائے پر سینئر علماء کو اطمینان نہیں ہے، تو اس لیے خاموشی اختیار کی ہے۔ اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس سے ایوائڈ کریں، اور اگر کسی کو کسی مفتی کی رائے پر اعتماد ہے تو اس کے فتوے پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ کویت سے کسی نے پوچھا ہے میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو تو خدا مجھ سے وہ چھین لیتا ہے، پتہ نہیں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف خدا سے محبت کریں۔ اللہ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ تو ایک دفعہ اللہ سے دل لگا کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ سے دور نہیں ہوگا اور خوب آپ کی زندگی میں لطف اور مزہ پیدا ہو جائے گا۔ محمد حسنین ملتان سے کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل، اب یہ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں بھائی۔ ارسلان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے دل میں اگر گندے خیالات آ رہے ہوں مگر اس پر عمل نہ ہو تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی؟ جو خیالات خود بخود آتے ہیں ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ رحیم سمالانی کوئٹہ سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بول دے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں یا ہم سے مطلب مت رکھنا، حالانکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ طلاق دوں یا پھر چھوڑ دوں، تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی جی۔ اقرا آصف اتر پردیش انڈیا سے 2 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک رات اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگنے لگا جیسے بس ابھی میری موت ہو جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے اچھے حال میں موت آئے، اس لیے میں نے اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ لیکن مجھے پچھلے 2 سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی تو یہ بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں۔ ہر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہوں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھلے گی۔ اکثر میں اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی کا جنازہ دیکھتی ہوں۔ ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی جنازے کے پاس کھڑی ہوں۔ ہر وقت موت کا ڈر رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں اپنے خواب میں جو جنازے دیکھتی ہوں ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ اپنے خواب میں خود کا جنازہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کو ڈر کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے، اس لیے جنازے ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ فوری طور پر کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کا علاج کر دے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اور روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں، وہ بیڑا ہی غرق کر دیں گے۔ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کوئی ہوتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر میڈیسن کے ذریعے یا کاؤنسلنگ وغیرہ کے ذریعے وہ سیٹنگ کو سیٹ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو اس سے رابطہ کریں۔ محمد USA سے الحمدللہ میں بال بچوں والا آدمی ہوں، میری بیٹیوں کی دوستیں کہیں ملتی ہیں تو کوئی ہاتھ ملا لیتی ہے یا بیٹیوں کی طرح گلے لگ جاتی ہے، مجھے بہت معیوب لگتا ہے اور ایک دم سے جھجک اور کنفیوژن میں ہاتھ بھی ملا لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ نامحرم ہے مگر میں کیسے بچوں؟ ہماری فیملی میں تعظیم کے لیے بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں، تو میری بہو بھی عزت دینے کے لیے میرے ہاتھ چومتی ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ بہو کا سسر کے ہاتھ چومنا تو دور کی بات، ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے سسر سے اس زمانے میں۔ اور اسی طرح یہ جو بچیاں ہیں جو آپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں، اگر یہ بالغ ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں تو بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ان کو محبت سے سمجھا دیں بیٹا پردہ کرنا چاہیے، ہاتھ نہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں بہو کے، اور یا کوئی بچیاں ہیں تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں ان کے، اس سے آگے نہ جائے۔ تو باقی اتنا نیک بننا اور اتنا کہ مجھے شرم آتی ہے ان کو منع کرتے ہوئے، بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گلے ملتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، منع کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ جہاں شرم ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے، آپ کو فکر ہے، تو ان کو محبت سے سمجھا دیں اور بولیں کہ یہ نہیں کہیں کہ مجھے فتنے کا خطرہ ہے یا مجھے فتنے کا خوف ہے، نہ
بولے ہمارا بیٹا یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہو کو بھی بولتے ہیں آپ میری بیٹیوں کی طرح ہو، سر پہ بس ہاتھ رکھو، تو بس اتنا اس کو بتا دیں عزت کے ساتھ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ایک عورت کو اس کے شوہر نے شادی کے 15 سال بعد طلاق دے دی، عورت 6 سال اپنے میکے میں رہی ہے اور اس دوران عورت نے کسی اور کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، لیکن رخصتی نہ ہوئی۔ گھر والوں اور رشتہ دار کے کہنے پر اثر 1.5-2 سال کے بعد لڑکی نے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کیا۔ لڑکا سعودی عرب میں تھا، لیکن اس کو اس خلا کے دعوے کا علم تھا اور عدالت سے خلا ہو گئی۔ لڑکی کے پہلے شوہر نے بھی آگے کسی عورت سے شادی کر لی تھی۔ اب پہلے شوہر اپنی بیوی کو گھر لے آنے کی ٹھان لی پہلے شوہر نے، کیونکہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ عورت نے شرط رکھی کہ جس عورت سے شادی کی اسے طلاق دو، پھر سوچوں گی۔ مرد نے طلاق دے دی اور اپنی پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن نکاح زبانی ہوا، گواہوں کی موجودگی میں ہوا۔ لڑکی کے گھر والے بھی شامل تھے، لیکن لڑکی کو ناحق مہر کا بتایا گیا، نہ دیا گیا، نہ ہی شوہر کا نام لے کر قبول کروایا گیا۔ بس شادی کے گواہان میں سے ایک نے لڑکی سے کلمہ پڑھنے کو کہا اور کلمہ پڑھوا کر چلا گیا۔ کیا اس لڑکی کا نکاح درست ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس خاتون نے جو عدالتی خلا لیا، پہلے تو وہ تحقیق کریں جو سعودی عرب میں جو بندہ ہے اس سے خلا لیا، وہ خلا شرعی طور پہ ٹھیک ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ تو اگر عورت نے کیس یہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، شوہر کو بلا کے کہا جائے کہ یہ مجھے لے کے جائے اور میرے حقوق ادا کرے۔ تو اگر عدالت نے یہ کیا تھا اور پھر بھی شوہر نہیں آیا اور پھر عورت نے مطالبہ کیا کہ پھر مجھے طلاق چاہیے شوہر سے، شوہر نے طلاق بھی نہیں دی، پھر عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دی، تو پھر یہ ہو گیا خلا۔ لیکن اگر عدالت نے ایسا کچھ نہیں کیا، جیسے کہ عدالتوں کو تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، عدالتوں کو آج کل عورت کو خلا کا کیس کرتی ہے، عدالت خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے اس کے ہاتھ میں، صرف اتنا کام ہوا ہے، تو پھر وہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا ہی نہیں، عورت اس سے طلاق لینی پڑے گی۔ تو وہ پہلے خلا کے ڈاکومنٹس بھیجیں، وہ پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ ہو گیا خلا، تو پھر جو دوسرا نکاح ہوا ہے تو اس میں عورت سے کلمہ پڑھایا گیا، اس کو پتا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور اس کو جب پتا چلا کہ میری نکاح ہو چکا ہے، اس نے زبان سے انکار نہیں کیا، تو یہ اس کی طرف سے قبول ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب والے میاں سے خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا یا اس کو پتہ تھا تو اس کو مہلت ہی نہیں ملی آنے کی یا صفائی بیان دینے کی، یا اس کو بیوی کو لے جانے کی مہلت ہی نہیں دی عدالت نے، پھر وہ خلا ہی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ رحیم سمالانی، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کرنا، جانوروں پرندوں کو مارنا، زخمی کرنا، تکلیف دینا، پنجرے میں قید کرنا، کیا یہ دلیلوں سے ثابت ہو سکتا ہے کہ شکار جائز ہے یا پھر شکار ظلم ہے؟ دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، ظلم نہیں کر سکتا بلا وجہ، کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور آپ بلا وجہ جانور کو مار رہے ہو۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، جیسے کسی نے بلا وجہ چڑیا بھی مار دی نا اور کھانے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا بلا ضرورت، کہ خام خواہ میں کتوں کو مارا جائے، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں مارا جائے گا۔ تو شکار بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا فإن أباكم كان راميا، کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتا ہے، لیکن شکار کا مقصد کھانا ہو، یعنی اس جانور کو ضائع چھوڑنا نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے۔ تو اگر آپ جاتے ہیں کسی جانور کا شکار کرتے ہیں، بے شک تفریح کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا یا کسی غریبوں کو کھلاؤں گا، لوگوں کو دوں گا۔ جیسے کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں جب ہرن کا شکار کیا، پہلی گولی پہ پہلے فائر پہ ایک ہرن کو مارا ہم نے، تو ذبح کیا، تو ہم نے وہاں جتنے مقامی لوگ تھے ان کو دے دیا اس کا گوشت، کہ وہ کھاؤ تم لوگ، تو خوش ہو گئے۔ ہاں، ویسے ہی مار مار کے بلا وجہ، جیسے صحابہ کرام میں بعض لوگ مرغیوں پہ نشانے بازی سیکھتے تھے، تو نبی نے سمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے مرغیوں کو کیوں ہدف بنا رہے ہو، بے جان چیزوں کو ہدف بناؤ۔ مرغی کو جب شکار کرو جب کھانا ہو، اول تو مرغی کو گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یا تیر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کو کھانے کی نیت سے مارنا یا زخمی کرنا جائز ہے۔ باقی پنجرے میں قید کرنا ان جانوروں کو جائز ہے جو تھوڑے دنوں میں پنجرے میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ بعض جانور کبھی بھی زندگی میں پنجرے میں مانوس ہوتے نہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پنجرے میں ڈالا تو یہ ٹینشن سے غم سے مر جائے گا، ایسے جانوروں کو قید کرنا جائز نہیں۔ لیکن وہ پرندے، وہ جانور جن کو پنجرے میں ڈالا تو 2-4 دن تکلیف کے بعد وہ مانوس ہو جاتے ہیں، تو ان کو جائز ہے، کیونکہ انسان کی تفریح ہے یہ، تو اللہ نے جانوروں کو پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے، اور اس میں پھر جانوروں کو بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس پنجرے میں عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کی عادی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو وہ تکلیف رہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ماحول کے عادی ہو گئے۔ جیسے طوطا آپ پالیں 3-4 دن تو ادھر ادھر بہت پھڑپھڑائے گا، اس کے بعد اسی میں وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو
بڑے مزے سے پھر رہ رہا ہوتا ہے اس میں۔ رحیم سمالانی کوئٹہ سے، اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے قرآن، کلمہ، تسبیح وغیرہ پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ان کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ مدلل جواب دیں۔ پہنچتا ہے جی، جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابیہ نے کہا ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو جیسے اپنے لیے نیکی کی جا سکتی ہے، مرحوم کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ تو نبی نے ایک عام اصول اور ضابطہ بیان کر دیا۔ صدقہ تو ایک محض ایک علامت تھی کہ ایک نیکی ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف صدقہ ہی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی نیکی میت کے لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کی جا سکتی ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، ایک لڑکا جس کی عمر 26 سال ہے، فیملی کی طرف سے رکاوٹوں کی وجہ سے وہ شادی نہ کر سکا کیونکہ اس کے بڑے بھائیوں کی بھی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بدکاری کر بیٹھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے اس کو بہت دیا، اچھی جاب، تیز ذہن وغیرہ، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کے مطابق پاک عورت کے لیے پاک مرد اور پاک مرد کے لیے پاک عورت۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاک مردوں کی لسٹ سے نکال دیا ہے؟ کیا وہ پاک مردوں کی لسٹ میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے؟ صورتحال بہت خراب ہے، معاملہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدماش بن کے شادی کیا کرو، جب اللہ نے آپ کو ذریعہ آمدن دے دیا تو پھر اس میں کسی کی نہ سنو، ورنہ زنا کی طرف جاؤ گے۔ بہرحال اب